بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. وہ بریکنگ نیوز جس کا پوری دنیا کو پہلے سے علم ہو چکا تھا، جس کے بارے میں نے 4-5 دن پہلے بتایا تھا کہ ایک توشہ خانہ میں ایک ایسا فیصلہ کیا جا رہا ہے جو کہ ہر بک سٹال پہ اور ہر ٹی سٹال پہ دستیاب ہے. زبان زد عام ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا سنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، سیاسی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے اب صرف رسمی کاروائی باقی ہے. جی ہاں بالکل، رسمی کاروائی باقی تھی اور وہ رسمی کاروائی آج پوری کر دی گئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج آخری دن تھا اس ٹیسٹ میچ کا جس کے لیے یہ سارا سٹیج تیار کیا گیا تھا. اور ہمایوں دلاور جو جج ہیں ٹرائل کورٹ کے، وہ چھٹیوں پر تھے. وہ چھٹیوں ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن ان کو خاص طور پہ 1 اگست سے 5 اگست تک ڈیوٹی دی گئی اور 4 دن گزر چکے تھے. آج آخری دن تھا ان کی ڈیوٹی کا، اس لیے یہ فریضہ جو ہے، یہ فریضہ انہوں نے انجام دینا ہی دینا تھا. اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسی خبر تھی جس کے بارے میں تمام بیوروکریسی کو علم تھا، تمام جرنلسٹوں کو پتا تھا، تمام میڈیا کو پتا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کو پتا تھا، پولیٹیشنز کو پتا تھا، عمران خان صاحب کو خود کو پتا تھا، جوڈیشری کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اس لیے یہ ایک خبر آج صرف اعلان کیا گیا ہے، پہلے سے طے شدہ تھا. میں نے مسلسل 4-5 دن سے آپ کو ٹویٹ کے ذریعے بھی آگاہ کر رہا ہوں اور اپنے اسی فورم پہ بھی بتا رہا ہوں. کوشش تھی، خواہش تھی اور ایک طے شدہ پلان تھا کہ موجودہ حکومت کے جانے سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل بھجوانا ہے، تاکہ نگراں حکومت کا کوئی پتہ نہیں وہ کیسی آئے اور دنیا اس کو کیا کہے گی کہ نگراں حکومت الیکشن کروانے کے لیے آئی ہے اور آپ نے عمران خان صاحب کو، جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ نے اس کو اندر کر دیا اور ان کو گرفتار کر دیا. لہٰذا آج جو سارا کچھ سٹیج تیار کیا گیا تھا وہ صبح سے ہی اندازہ ہو چکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 4 دن پہلے آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب ہیں، وہ رخصت پر چلے گئے تھے. وہ کافی عرصے سے چھٹیوں کی درخواست کر رہے تھے لیکن ان کو چھٹی دی نہیں جا رہی تھی، لیکن بالآخر انہوں نے چھٹی لی اور وہ بیرون ملک چلے گئے اور وہ محفوظ جگہ پہ پہنچ گئے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اگلے 4-5 دنوں میں کیا ہونا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور اس سارے پروسیس سے باہر نکالا اور وہ چلے گئے بیرون ملک. اس لیے اس فیصلے کا اور بھی علم تھا. اب آتے ہیں ذرا پہلے تو فیصلہ سن لیں کہ فیصلہ سنایا کیا گیا ہے. فیصلہ سنایا گیا جی کہ 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور اگر جرمانہ ادا نہ کیا تو مزید آپ کو 6 ماہ قید سزا بھگتنا ہوگی. اور اس کے بعد صبح سے ہی، یعنی کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ نے قابل سماعت ہونے کا اس کو دوبارہ سے ایڈریس کرنا ہے، دوبارہ آرگومنٹ سنیں گے، آپ اس کو سنیے. لیکن ہوا یہ کہ صبح سے ہی اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں جہاں یہ فیصلہ سنایا جانا تھا، وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری، ایف سی کی بھاری نفری اور بہت سارا اہتمام کیا گیا تھا. بہت سارا اہتمام صبح سے ہی شروع کر دیا گیا تھا اور اسی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مجبوری ہے کہ یہ فیصلہ آج ہونا ہی ہونا ہے اور اس میں ضابطے کی کاروائی کوئی چیز اس میں ہو نہ ہو وہ ہونا ہی ہونا تھا. اور ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں اس معاملے میں بہت اچھے جج تھے کہ وہ 3-4 دن سے بتا رہے تھے کہ بھئی میں نے فیصلہ سنانا ہی سنانا ہے، آپ کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی ضابطے کی کاروائی ہو نہ ہو، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، میں نے فیصلہ سنانا ہے. انہوں نے، وہ ویسے سمجھدار تھے، وہ بتا رہے تھے سب کو کہ بھئی میں مجبور ہوں. اس کے بعد آج ہوا کیا؟ آج ذرا پہلے تو کاروائی سن لیجیے، بڑی مزے کی ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. سارا کام جو آنن فانن کیا گیا اور صورتحال بڑی دلچسپ اس وقت ہے اور کوئی پریشانی نہیں تھی. عمران خان صاحب نے رات ویسے خطاب میں اپنے بتا بھی دیا تھا اور ساری چیزیں آ رہی تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج آخری دن تھا، یہ ہونا ہی ہونا تھا. اس کے بعد ہے جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جی توشہ خانہ کیس کی جب سماعت شروع ہوئی تو صبح کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی 9 بجے تک ہم وقفہ کر لیتے ہیں. 8:30 بجے کال کی گئی، آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا گیا، آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو گیا. اس کے بعد پھر وہاں پہ اسلام آباد پولیس پہنچنا شروع ہو گئی، ایف سی پہنچنا شروع ہو گئی اور پھر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر اس عدالت کے احاطے میں بین کر دیا گیا، کوئی نہیں جا سکے گا. عطا تارڑ صاحب البتہ پہنچ گئے کیونکہ انہی کا ہی یہ سارے کا سارا پلان تھا. پھر بختر بند گاڑیاں بھی پہنچا دی گئیں G11 اور کچہری میں، وہ بھی پہنچا دی گئیں تاکہ معاملات کو دیکھا جا سکے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے رکن
और शरीफ फैमिली के खास आदमी, वो इस सारे केस को देख रहे थे। और ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा था जैसे जस्टिस कय्यूम और जस्टिस राशिद अजीज साहब के जरिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रास्ते से हटाया गया था, उनको फुल डोज कही गई थी। तो इसमें भी फुल डोज ही दी गई है, मैक्सिमम सजा 3 साल की सुनाई गई है दिलावर साहब ने। उसके बाद जी हुमायूं दिलावर साहब के कोर्ट रूम के बाहर जी वॉक थ्रू गेट भी फिर लगा दिया गया था, और फिर खारदार तारें आ गई, खारदार तारें बिछा दी गई कमरा अदालत के इर्द गिर्द, और फिर जो कमरा अदालत का एरिया है उसको नो गो एरिया करार दे दिया गया, और वहां पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये सारी सुबह से माहौल बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक बहुत ही अहम आदमी ने ये बताया था कि आप छोड़ें सारी बातों को, फैसला लिखा जा चुका है, फैसला लाहौर से जो है काफी अहम लोगों ने जो है बहुत तजर्बाकार लोगों ने इसमें फैसला लिखा है, इसलिए आप बाकी छोड़ें, ये काम होना ही होना है। तो मैंने इसीलिए आपको ट्वीट के जरिए और इसके इसी फोरम पे आपको बताता रहा हूँ। बहरहाल जी वही कुछ हुआ, और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो अमजद परवेज और साद हसन अदालत में पेश हो गए, और उसके बाद दोबारा कॉल की गई तो दोबारा भी कोई मौजूद नहीं था। तो अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान के वकला को 10:30 बजे तक की मोहलत दे दी। उसके बाद अगला जो हुआ जी तो उसमें दोबारा कॉल की गई, तो अमजद परवेज साहब आप मौजूद हैं, आप ही कुछ कह दें, हुमायूं दिलावर साहब ने कहा। तो जज साहब उन्होंने कहा जी कि जज साहब मैं क्या कहूँ। अब मैंने आपको पता है लतीफे भी हो रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से ये माहौल बनाया जा रहा था। तो अमजद परवेज साहब ने उन्होंने कहा जी को शेर ही सुना दें, हुमायूं दिलावर साहब ने कहा। तो फिर शेर सुनाया गया, अमजद परवेज ने ये शेर सुनाया कि वो मिला तो सदियों के बाद, मेरे लब पे कोई गिला न था, और इसे मेरी चुप ने रुला दिया, जिसे गुफ्तगू में कमाल था। इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए मजीद वक्त दे देते हैं, हुमायूं दिलावर ने कहा, और 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। उसके बाद फिर दोबारा जो समाअत हुई तो उन्होंने कहा जी ख्वाजा हारिस कुछ वक्त में आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी ख्वाजा हारिस साहब कुछ वक्त में आ जाएंगे। ये थे इमरान खान के जूनियर वकील थे खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने अदालत को बताया। उन्होंने कहा जी मुल्ज़म किधर है, यानी कि इमरान खान साहब किधर हैं। हुमायूं दिलावर ने कहा, उन्होंने कहा जी ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से अदालत को बता दें कि वो आ जाएंगे, और ख्वाजा हारिस साहब जो मसरूफ हैं नैब कोर्ट में, और वहां पे मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ रहे, तो वो आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वक्फा कर लें। तो नैब कोर्ट में उन्होंने 2:30 बजे का वक्त दिया हुआ है, इसलिए वहां पे ख्वाजा हारिस साहब मौजूद हैं, तो वहां से होकर आएंगे। अगर लेट नाइट फ्री हुए तो फिर क्या होगा। जज हुमायूं दिलावर ने फिर दोबारा लतीफा सुनाने की कोशिश की, तो अदालत ने 8:30 बजे पेश होने का कहा था, इस वक्त 10:30 बजे का वक्त हो चुका है। अदालत केस की समाअत 12 बजे तक वक्फा दिया जाता है। लीड काउंसिल 12 बजे हाजिरी यकीनी बनाए, बसूरत लेकर फैसला सुना दिया जाएगा। यानी ख्वाजा हारिस साहब मौजूद थे एहतसाब अदालत में, और वहां पे भी पेशी थी असल में यही सेम, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहां से फारूक होकर आते हैं, आप जरा रख लें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 12:30 बजे मैं फैसला सुना दूंगा अगर वो ना आए तो। और फिर ख्वाजा हारिस साहब एडवोकेट के आने से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त इमरान खान की दरखास्त पर डायरी नंबर भी लग गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त फाइल करनी थी, उसको डायरी नंबर भी लग गया। और जब इनको पता चला कि ये डायरी नंबर लग गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी फाइल हो गई है, लिहाजा अब उन्होंने कहा कि मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए जल्दी जल्दी ये ना हो कहीं हमें रोक ही ना दे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल जो अपील है वो निपटा दी गई थी, और वहां पे पेंडिंग था मामला, दोबारा से वहीं पे जाना था, इसलिए कल जो ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी दरखास्त वापस ले ली थी। उनको अंदाजा था ये सारे प्रोसीजर का कि यही कुछ होना है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत का मामला जज हुमायूं दिलावर को रिमांड किया था, और इसलिए ये दरखास्त दायर की गई, और उन्होंने कहा कि अभी इसका फैसला होना बाकी है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का फैसला जो है उसको कलअदम करार देने के लिए ये दरखास्त दायर की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ये हुआ कि ख्वाजा हारिस साहब के जो मुंशी थे, उनके क्लर्क थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको उठा लिया गया। बल्कि ये खबर आई, ये बैरिस्टर सलमान अबूजर हैं, सलमान न्याजी, उन्होंने बताया कि जो अभी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस के क्लर्क जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा लिया गया है, और वकील के पास चूंकि अहम दस्तावेजात होती हैं और हसास मालूमात होती हैं, और इसलिए उन्होंने जिसने भी किया है ये इसलिए उठाया है ताकि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उनको मफलूज किया जा सके प्रोफेशनली। लिहाजा उनके ये एक अगली खबर आ गई। उसके बाद
عمران خان صاحب کی طرف سے حاضری کی استثناء کی درخواست جو ہے وہ فائل کی گئی، عدالتی عملے کو دی گئی، اور کیس کی سماعت شروع ہوگی تو تب انہوں نے کہا جی فائل کرنا توشہ خانہ کیس میں۔ اب حاضری کی درخواست وہ پروسیس شروع ہو رہا ہے، انہوں نے استثناء کی درخواست بھی دے دی عمران خان صاحب کے وکلا نے، تو جو عدلیہ کا عملہ ہے انہوں نے درخواست نہیں لی بلکہ انہوں نے وہ واپس کر دی، انہوں نے کہا جی کہ نہیں پہلے آئیں۔ اس کے بعد ہمایوں دلاور صاحب آئے اور انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے آنن فانن جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا، 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ اور عدم ادائیگی کی صورت میں 6 مہینے کی اور سزا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپٹ پریکٹسز اور وہ انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا، اور یہ سارے کا سارا کام ایک 3-4 منٹ کے اندر اندر فارغ کر دیا گیا، جلدی جلدی فیصلہ سنایا اور جج صاحب جو ہیں وہ عدالت سے غائب ہو لیے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر میں آپ کو ساری ترتیب سے اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں، فوری طور پہ جی آئی جی اسلام آباد اب نہیں تھے، آئی جی کو حکم دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں جی اور اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کروائیں۔ اچھا اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک پہلے فیصلہ جاتا ہے پولیس کے پاس، پولیس اس کے بعد پھر آگے فردر آئی جی اسلام آباد آگے کسی افسر کو اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ افسر پھر باقاعدہ طور پہ جاتا ہے لاہور، اور لاہور جا کے پھر وہ آگے اسلام آباد لاہور پولیس کی جو بھی پولیس ہوگی اس وقت لاہور تھی، لاہور پولیس کے ساتھ انگیج کرتا ہے، پھر وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک رپٹ روزنامچہ لکھا جاتا ہے، اور وہاں پھر پولیس مقامی پولیس لی جاتی ہے اور وہاں سے گرفتار کر کے ملزم کو لایا جاتا ہے، حوالے کیا جاتا ہے اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ تو پھر یہ پروسیجر تھا، لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی فیصلہ ہوا زمان پارک میں پولیس بھی پہنچ گئی، اور اگلے ہی لمحے پہلے سے وہاں پہ پولیس موجود تھی اور عمران خان صاحب کو اگلے ہی لمحے یہ ساری کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہ کام اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ پہلے سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عقل بھی استعمال نہیں کی گئی اور سارا کچھ آنن فانن سارا کچھ کر دیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ ان کو فیصلے کو متعصبانہ قرار دے دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور فیصلے کو اعلیٰ عدالت کے روبرو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا۔ توشہ خانہ مقدمہ کے زیر نظام عدل کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگا دیا گیا۔ متعصب جج ہمایوں دلاور کی جانب سے تاریخ میں بےہودہ ترین انداز میں ٹرائل چلایا گیا۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا تاریخ کے اس بدترین ٹرائل میں ایک متعصب اور اخلاقی ساکھ سے محروم جج کے ہاتھوں انصاف کے قتل کی کوشش کی گئی۔ تعصب کی سیاہ پٹیاں آنکھوں پر باندھ کر ٹرائل چلانے والے جج صاحب نے مقدمے کے حقائق کو مخصوص ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیا، اور سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام اور انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے۔ ناقص مضحکہ خیز اور ٹھوس حقائق، ٹھوس قانونی بنیادوں پر محروم فیصلے کے ذریعے جمہور اور جمہوریت کے خلاف شرمناک یلغار کی گئی۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں، اور جج ہمایوں دلاور پہ پہلے سے اعتراض تھا، فیس بک والا معاملہ آ چکا تھا، اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا تھا یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ خبر بریکنگ نیوز ٹی وی پہ آ کے کوئی کسی رپورٹر نے نہیں دی، بلکہ عطا تارڑ صاحب نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر کے کہا، کیونکہ یہ جو جوش تھا وہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ساروں کو پتا تھا یہ فیصلہ جو ہے یہ پہلے سے ہو چکا ہے، اور اس لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جی عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے اور 3 سال قید کی، اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور ان کو نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سارا کام کر دیا گیا ہے کیونکہ موجودہ حکومت کے 4 دن باقی ہیں، اور اس سے پہلے یہ سارے کام کرنے تھے اور وہ کر دیے گئے۔ ایک مجبوری تھی جو کہ پوری ہوئی، اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، اب اگلا کام ایک اور بھی ہے وہ بھی کروں گا، اور اس کے ریمیڈیز کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتا دوں گا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹکنے والا نہیں ہے، اور اس میں جو ایک بدنیتی کی بو آ رہی ہے اور متعصبانہ کی بو آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آلریڈی سب کے علم میں ہیں، سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے اور ہائی کورٹ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، تو سسٹم کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس لیے اب مزید تفصیلات اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔